دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اور ہم سبھی کاروبار کرتے ہیں، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ کیا کسی گاؤں، کسی قصبے میں یا کسی شہر میں آپ نے کوئی ایسی دکان دیکھی ہے جس کا نام ہو بریلوی کرانہ اسٹور؟ اگر نہیں دیکھی تو پھر مجھے یہ بتائیں، کوئی ایسا ہوٹل دیکھا ہو کہ جس کا نام ہو اہل حدیث ہوٹل؟ اگر یہ بھی نہیں دیکھا ہو تو پھر مجھے بتائیے، کوئی ایسا دواخانہ دیکھا ہے کہ جس پہ لکھا ہو کہ دیوبندی دواخانہ؟ اگر یہ بھی نہیں دیکھا تو کیا آپ نے ایسا کہیں لکھا دیکھا ہے کہ شیعہ شاپنگ سینٹر؟ اس کے علاوہ اور دیگر جتنے بھی ہماری اسلامی جماعت میں فرقے بنے ہوئے ہیں، کیا ان فرقوں کے نام پر کوئی دکان، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری دیکھی؟ میں سمجھتا ہوں نہ دیکھی ہوگی، ہرگز نہیں۔ آخر کیوں ان ناموں کو آپ نہیں رکھتے؟ اگر آپ بریلوی ہیں تو کیوں اس نام کو اپنی دکان کا نام نہیں بنا رہے؟ اگر آپ دیوبندی ہیں تو اپنے دواخانے کا نام دیوبندی کیوں نہیں رکھ رہے؟ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اپنے ہوٹل کا نام اہل حدیث کیوں نہیں رکھتے؟ شیعہ ہیں تو شاپنگ سینٹر شیعہ کیوں نہیں رکھتے نام؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ صاف اور سچی بات ہے، یہ بالکل صاف ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بریلوی کرانہ اسٹور رکھ لیا نام تو دوسرے فرقے کے لوگ آپ کی اس دکان سے مال نہیں خریدیں گے۔ آپ جان رہے ہیں کہ اس میں ہمیں نقصان ہوگا کاروبار میں۔ اگر آپ نے اپنے ہوٹل کا نام اہل حدیث رکھ لیا تو دوسرے فرقوں کے لوگ وہاں کھانا کھانے سے بچیں گے۔ اس لیے آپ نے نام نہیں رکھا، کیونکہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے دواخانے کا نام دیوبندی رکھا تو دوسرے کے طبقے کے لوگ بھلے ہی کسی رام سنگھ کے دواخانے سے جا کے دوا لے لیں، لیکن اس دواخانے پہ نہیں جائیں گے۔ اور اگر کوئی شیعہ شاپنگ سینٹر اپنا نام رکھ لیتا ہے تو اسے بھی اس کے کاروبار میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو آپ جانتے ہیں اور اس بات کی فکر رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان ناموں کو اپنے کاروبار کے ساتھ جوڑ لیا تو ہمیں ہمارے کاروبار میں نقصان ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا تمہیں اسلام کی فکر نہیں ہے کہ ان ناموں سے، ان فرقہ بندیوں سے اسلام کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ دشمن طاقتیں آپ کی اسی فرقہ بندیوں کی وجہ سے تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور تمہیں آپس میں لڑا رہی ہیں۔ یہ کیوں آپ کو فکر نہیں؟ کیوں اس سے غافل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کمی آپ کی نہیں، آپ سے پہلے فرقہ پرور ملاؤں کی کمی ہے کہ وہ خود لکیر کے فقیر بن کر اور قوم کو لکیر کا فقیر بنا رکھا ہے، اور یہ فرقہ بندی کے نام دے کر اس بھولی بھالی مسلم قوم پر
اپنی عزاداری کر رکھی ہے اور اپنی سرداریوں کو قائم کر رکھا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، کیا اللہ نے تمہیں ایک محمدی جماعت نہیں بنایا؟ تمہیں ایک اسلامی جماعت بنایا ہے، اور سختی سے اس بات کا حکم ہے کہ تم تفرقوں میں مت بٹ جانا۔ جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے اس کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے مومنوں سے، ایمان والوں سے، جنہوں نے خدا کی وحدانیت پر ایمان قائم کر لیا، یقین کر لیا اور اس کی وحدانیت کو مان لیا، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں ڈرنے سے آپ نے کیا سمجھا؟ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لرزتے رہو، کانپتے رہو، ہر وقت تھر تھراتے رہو۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے تم اس کو حلال جانو، حلال مانو اور اس کو استعمال کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تم اس کو حرام سمجھو، حرام مانو اور اس سے بچو، یعنی اللہ کے احکام پر پوری طرح سے عمل کرو۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم ہر وقت لرزتے رہو یا کانپتے رہو، تھر تھراتے رہو، بلکہ اللہ کے احکام پر پوری طرح سے عمل کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کا شان نزول یہ ہے، اس زمانے میں دو قبیلے، بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں بہت بڑی دشمنی تھی، بڑی نفرت، بڑی عداوت تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر جب ان میں جنگ شروع ہو جاتی تھی تو مدتوں وہ جنگ جاری رہتی اور امن کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، اس کا جانی دشمن بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوب کے طفیل میں ان دونوں بڑے بڑے قبیلوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ان میں آپس میں محبت فرما دی کہ آپس میں مل کر یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے۔ اتفاق تھا کہ ایک دن یہی دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں بیٹھے ایک مجلس میں پیار و محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اسلام کا بہت بڑا دشمن شاس بن قیس، ایک یہودی، ادھر سے گزرا اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں پیار و محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں میں نفرت پیدا کی جائے اور انہیں ہرگز آپس میں ملنے نہ دیا جائے۔ اس نے اپنا پلان تیار کیا، ایک ایسے جوان کو جو لالچ پرست تھا، ایک جوان کو مقرر کیا اور اسے کچھ دولت دے کر کے اسے اچھی طرح سے سمجھایا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ تم ان کی مجلس میں جا کر بیٹھو اور وہاں ان کی مجلس میں
ان کا ہی شکل و صورت اور انہی کی طرح بن کر بیٹھنا ہے، انہی کا بن کر بیٹھنا ہے، اور تمہیں باتیں اس طرح کی کرنی ہیں جو یہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ ہر قبیلے میں اشعار لکھے جاتے تھے، تو اپنے قبیلے کی مدح میں یعنی تعریف میں اشعار لکھے جاتے تھے، اور دوسرے قبیلے کی حقارت میں اشعار لکھے جاتے تھے۔ اس جوان نے وہی طریقہ اپنایا کہ ان کے درمیان بیٹھ کر کے پرانی باتوں کو اکھیڑنا شروع کیا، اور ایک قبیلے کی تعریف تو دوسرے کی حقارت، اس طرح کی باتیں وہ شخص سامنے لایا، اور اس کی شرانگیزی یہاں تک کام کر گئی کہ وہ اپنے اس پلان میں کامیاب ہو گیا کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور ہتھیار کھینچ لیے۔ قریب تھا کہ خون ریزی شروع ہو جاتی، اتنے میں ہی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو باخبر کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب اپنے چند صحابہ کے ساتھ فوراً ہی تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں اسلام کی جماعت بنایا ہے، اللہ نے تم پر اپنا احسان کیا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یاد کرو ان دنوں کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے، خود بھی برباد تھے اور دوسروں کو برباد رکھتے تھے۔ اللہ نے تم پر اپنا یہ کرم کیا ہے کہ وہ دشمنیوں کو تم سے بھلا دیا اور تمہیں آپس میں ایک بھائی بنا دیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے؟ اور اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں دیکھ رہے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ ان نکلے ہوئے ہتھیاروں کو واپس رکھ لو۔ اللہ کے پیارے محبوب کے وہ الفاظ ان لوگوں پر اثر انداز ہوئے اور انہوں نے حضور کی بات کو مان لیا اور ان ہتھیاروں کو واپس رکھ لیا، اور پہلے کی طرح جو پیار و محبت کی باتیں ان میں ہو رہی تھیں وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے تمہیں ایک اسلامی جماعت بنایا ہے، تمہاری اس جماعت کا نام محمدی جماعت ہے۔ ہرگز ان تفرقوں میں مت پڑو جو اپنے اپنے نام دے کر اور تمہیں اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب کا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں، اللہ کے نیک بندوں کا ادب و احترام کریں، اللہ کے احکام کو مانیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ وآخر